ایک ماں کی اپنے بیٹے کو 20 نصیحتیں۔ نمبر 1، پولیس والے سے کبھی دوستی مت کرنا۔ نمبر 2، بیوی جب سو جائے تو چوری چوری یہ 2 کام کرنا۔ نمبر 3، جس بہن کا بھائی نہ ہو اس کے ساتھ کبھی بھی۔ نمبر 4، سفر کا مزہ لینا ہو تو عورت کے سامان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت اسلامی اخوت کی امتیازی خوبی ہے۔ نصیحت انسان کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل، دوسروں کے ساتھ بھلائی کی تکمیل ہے، کیونکہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ اصل میں خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ نصیحت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال کرنا ہر مشفق مہربان ناصح کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نصیحت کرنے کی وجہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کا ارادہ ہو، کسی نقصان یا شر کو دور کرنا مقصد ہو، جیسے کہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے بھی وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں مشفق اور مہربان رہے، چھوٹوں پر شفقت کرے، بڑوں کا احترام کرے، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو خود تکلیف محسوس کرے، اور انہیں کوئی خوشی ملے تو اس پر خوشی محسوس کرے، چاہے اس کی وجہ سے اسے دنیاوی طور پر نقصان ہو، مثلا چیزوں کے ریٹ کم ہو جائیں تو اب جو چیز فروخت کرے گا اس میں اسے فائدہ کم ہوگا۔ اسی طرح ہر ایسی چیز کو ناگوار سمجھے جو مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر نقصان دہ ہو، اور ہر ایسی چیز کو اچھا سمجھے جو مسلمانوں کے لیے مفید ہو۔ اسے اچھا لگے کہ سب مسلمان ہمیشہ نعمتوں میں رہیں، ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب رہیں اور ہمہ قسم کی اذیت اور پریشانی سے دور رہیں۔ چنانچہ ابو عمرو ابن الصلاح کہتے ہیں خیر خواہی اور نصیحت ایک جامع ترین لفظ ہے۔ اس میں خیر خواہ شخص عملی اور ارادی طور پر دوسروں کے لیے ہمہ قسم کی بھلائی چاہتا ہے، مخلص ہو کر نصیحت کرے، نصیحت کا مقصد رضا الہی ہو، نصیحت اپنے آپ کو دوسرے سے ممتاز اور بلند دکھانے کے لیے نہ ہو، نصیحت میں کسی قسم کا دھوکہ اور خیانت نہ ہو۔ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں نصیحت سر تاپا اخلاص سے مزین ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا دھوکہ یا خیانت نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کی اپنے بھائی کے ساتھ دوستی اور محبت اس معیار کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھی قسم کی خیر کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑتا، اور اپنی نصیحت میں کسی قسم کا منفی شک و شبہ نہیں آنے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ جب سونے کے خالص پن کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یعنی ہر قسم کی ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک سونا، اسی طرح ملاوٹ اور موم سے پاک شہد، تو نصیحت بھی اسی طرح ہر قسم کی کھوٹ اور ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے۔ نصیحت کا مقصد کسی کو آر دلانا نہ ہو، نہ ہی کسی کو دیوار سے لگانا مقصود ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا اس حوالے سے ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے نصیحت اور آر دلانے میں فرق بیان کیا ہے۔ نصیحت میں اخوت اور محبت بھری ہوئی ہو، اس میں کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے انداز سے نصیحت کے ذریعے دعوت دو اور ان سے مناظرہ کرو تو بہترین طریقے سے۔ نصیحت کی بنیاد علم، دلیل اور وضاحت پر ہونی چاہیے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں حکمت میں یہ چیز شامل ہے کہ علم کی بنیاد پر کسی کو دعوت دی جائے، لا علمی کی بنیاد پر نہیں، نیز آغاز اہم ترین امور سے کیا جائے اور ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جسے سمجھنا سامع کے لیے آسان ہو اور تسلیم کرنا بھی ممکن ہو، انداز ایسا ہو کہ رس کھولا ہو، چنانچہ حکمت سے آپ کی بات مان لے تو بہت اچھا ہے، وگرنہ پھر اچھے طریقے سے نصیحت کی طرف منتقل ہو، یعنی رغبت دلاتے ہوئے نیکی کا حکم دے اور عذاب سے ڈراتے ہوئے برائی سے روکے، اور اگر مخاطب یہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی حق ہے یا دوسروں کو بھی اپنے فہم کی دعوت دیتا ہے تو پھر معاملہ مناظرے کی طرف چلا جائے گا کہ اس سے بہترین انداز میں مناظرہ کرے۔ عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں یہی وہ طریقے ہیں جس سے ممکن ہے کہ مخاطب آپ کی بات پر قائل ہو جائے۔ اسی بہترین مناظرے
مناظرے میں یہ بھی شامل ہے کہ جن دلائل کو وہ اپنے دلائل سمجھ رہا ہے انہی کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے، کیونکہ اس سے ہدف تک پہنچنا مزید آسان ہو جائے گا۔ مناظرے کی وجہ سے باہمی گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ اس سے تو سارا مقصود ہی ختم ہو جائے گا۔ نیز مناظرے کا مقصد یہ نہ ہو کہ اپنی جیت اور برتری ثابت کرنی ہے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ مخلوق کو مکمل ہدایت پہنچ جائے۔ نصیحت تنہائی میں کریں، لوگوں کے سامنے علل اعلان نہ ہو، البتہ اگر اس میں کوئی واقعی مثبت پہلو ہو تو علل اعلان بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، سلف صالحین جب کسی کو نصیحت کرنا چاہتے تھے تو اسے تنہائی میں نصیحت کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے تو یہ واقعی نصیحت ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے اعلانیہ کرتا ہے تو یہ نصیحت نہیں فضیحت ہے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، مومن پردہ پوشی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے جبکہ فاجر شخص پردے فاش کر کے آر دلاتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں، تم نصیحت کرنے لگو تو تنہائی میں کرو، سب کے سامنے نہیں۔ اسی طرح اشارے کنائیے میں بات کرو، صریح لفظوں میں نہیں۔ ہاں اگر مخاطب آپ کے اشارے کنائیے سمجھنے سے قاصر ہو تو پھر صریح لفظوں میں گفتگو کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو مد نظر نہیں رکھتے تو آپ خیر خواہ نہیں بلکہ ظالم ہیں، لیکن اگر نصیحت کنندہ کو اعلانیہ نصیحت کرنے میں کوئی حقیقی فائدہ نظر آ رہا ہو تو اعلانیہ نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص سب لوگوں کے سامنے اعلانیہ عقیدے کے مسائل میں غلطیاں کر رہا ہے، اس کا رد بھی اعلانیہ ہوگا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی بات تسلیم کر لیں اور غلط راستے پر چل پڑیں۔ اسی طرح اگر کوئی سودی لین دین کو حلال کہہ رہا ہے یا کسی بدعت یا گناہ کے کام کو لوگوں میں پھیلا رہا ہے تو ایسے شخص کو اعلانیہ نصیحت کرنا شرعی عمل ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اعلانیہ نصیحت کرنا ہی واجب ہو، کیونکہ یہاں پھیلتی ہوئی برائی کو روکنے کے لیے یہی راجح مصلحت ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر مقصد صرف حق واضح کرنا ہے اور لوگوں کے لیے غلط موقف رکھنے والے کی غلطی واضح کرنا ہے تو یقیناً ایسا شخص اپنے مقصد اور ارادے میں اجر کا مستحق ہے۔ ایسا شخص اپنے اس عمل سے اللہ کے رسول، مسلم حکمرانوں اور عوام الناس کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ نصیحت کرتے ہوئے الفاظ چناؤ بہترین ہو، مخاطب کے ساتھ نرمی والا برتاؤ رکھے اور گفتگو اچھے انداز سے کرے۔ نصیحت کرنے کے بعد اگر ناصح کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کا اظہار کرے، مسلمان کی راز چھپائے اور پردہ پوشی سے کام لے اور اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، کیونکہ مشفق اور نرم دل ناصح ہمیشہ دوسروں کی خیر چاہتا ہے اور پردہ پوشی کی کوشش کرتا ہے۔ نصیحت کرنے سے پہلے مکمل تحقیق اور چھان بین کر لے، محض گمان کی بنیاد پر کچھ نہ کرے تاکہ اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات نہ کر دے جو اس میں نہیں تھی۔ نصیحت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرے، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دلوں میں کبھی کبھار چاہت اور توجہ ہوتی ہے تو کبھی سستی اور بے رخی ہوتی ہے، لہٰذا جب دل میں چاہت اور توجہ ہو تو دلوں کو موہنے کی کوشش کرو، اور جب ان میں سستی اور بے رخی پائی جائے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نصیحت کنندہ بذات خود بھی باعمل ہو، یعنی لوگوں کو جس کام کا حکم دے وہ خود بھی کرے اور جس کام سے لوگوں کو روکے اس سے خود بھی باز رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی کردار اور گفتار کے تضاد کی وجہ سے ڈانٹ پلائی اور فرمایا، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ شریعت میں ایسے شخص کے متعلق سخت وعید ہے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، اسی طرح لوگوں کو برائی سے تو روکتا ہے لیکن خود نہیں رکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک عابد نوجوان کے ہمراہ بصرہ کے بازاروں اور گلیوں میں چکر لگا رہا تھا کہ ہم ایک طبیب کے پاس پہنچے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے مرد، عورتیں، بچے ہاتھ میں بوتلیں لیے کھڑے تھے، ان بوتلوں میں پانی تھا، ان میں سے ہر ایک حکیم صاحب سے اپنی بیماری کا علاج دریافت کر رہا تھا۔ یہ نوجوان حکیم کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، حکیم صاحب کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا بھی ہے جو گناہوں کو دھو ڈالے اور دلوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں؟ حکیم صاحب نے کہا، جی ہاں۔ تو نوجوان نے کہا کہ اچھا پھر دے دیجئے۔ حکیم صاحب نے کہا، 10 چیزیں مجھ سے حاصل کر لے، تواضع کے درخت کی جڑوں کے ساتھ فکر کے درخت کی جڑیں لے لے اور توبہ کا ہلیلہ اس میں ڈال دے، پھر اس کو رضا کی کھرل میں ڈال دے
दे, फिर कनात के हाउंस दस्ते से उसे कूट दे, फिर उसको तकवा की देग में डाल दे और हया का पानी उसमें मिला दे और मोहब्बत की आग से उसे जोश दे दे और फिर शुक्र के प्याले में उसको निकाल दे और उम्मीद के पंखे से उसको हवा दे यानी ठंडा कर, फिर उसको हमद के चमचे से पी ले। जब आप इस तरह कर लेंगे तो दुनिया और आखिरत की हर बीमारी और मुसीबत से आपको फायदा हो जाएगा। फायदा ही ना होगा बल्कि बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। हजरत शेख सादी शहराजी छोटी उम्र के थे कि एक दफा अपने वालिद साहब के हमरा ईद की नमाज के लिए जा रहे थे कि लोगों की बहुत भीड़ थी, इसलिए वालिद ने उन्हें नसीहत की कि देखो बेटा, मेरी उंगली न छोड़ना वरना रश और भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन रास्ते में नन्हे सादी ने वालिद की उंगली छोड़ दी और खेल कूद में मशगूल हो गए, जैसा कि बच्चों की आदत होती है। खेल से फारिग होकर जब वालिद को करीब ना देखा तो मारे खौफ के रोने लगे। इतने में वालिद भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। कान खींचते हुए झिड़क कर फरमाया कि ना समझ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी उंगली मजबूती से पकड़े रखना, लेकिन तुमने ध्यान नहीं किया और मेरा कहा ना माना और परेशानी हुई। बड़ी उम्र में हजरत सादी लोगों को ये आप बीती वाकया सुनाकर फरमाया करते थे कि अगर तुम दुनिया की भीड़ में गुम होना नहीं चाहते तो किसी नेक बंदे का दामन थाम लो, वरना परेशानी में ठोकरें खाते फिरोगे। जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देता है वो यूं ही भटकता रहता है। शेख सादी अपना वाकया यूं बयान फरमाते थे कि एक दफा मेरे पाँव में जूता न था और जेब में कोई पैसा भी न था कि उससे जूता खरीद सकूं। नंगे पाँव जा रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था कि खुदा ने मेरे नसीब कितने खराब बनाए हैं। इसी हालत में चलते चलते कूफा की जामे मस्जिद में जा पहुंचा। वहां एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही न थे। मैं फौरन खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा किया कि जूता ना सही, खुदा ताला ने मुझे पाँव तो दे रखे हैं। अपने बचपन का वाकया एक और शेख सादी कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि एक शब को मैं अपने वालिद साहब के साथ मस्जिद में गया। मेरे वालिद सारी रात वहाँ इबादत करते रहे, उनके साथ मैं भी नमाज में मशगूल हो गया। हमारे नज़दीक चंद आदमी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने वालिद साहब से कहा कि ये लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे मर गए हों, किसी ने नमाज पढ़ी ना दुआ की। वालिद ने कहा, बेटे अगर तू भी नवाफिल ना पढ़ता, बाकी जिक्र ना करता और इन लोगों की तरह सो जाता तो इससे बेहतर होता कि तो इनकी बुराई बयान कर रहा है यानी गीबत कर रहा है वगैरह। किताब बोस्तान में शेख सादी ने एक हिकायत लिखी है कि एक मर्तबा किसी शहजादे का कीमती लाल गुम हो गया। शब के वक्त किसी जगह गिर गया। उसने हुक्म दिया कि इस मकाम की तमाम कंकरियां उठाकर जमा करें। इसका सबब पूछा तो शहजादे ने कहा कि अगर छांट कर कंकरियां जमा की जाएं तो मुमकिन है कि लाल उनमें ना आए, और जब सारी कंकरियां उठाई जाएंगी तो उनमें लाल जरूर आएगा। लोगों ने शहजादे के हुक्म पर अमल किया तो लाल मिल गया। किसी ने इस हिकायत का तर्जुमा खूब किया है। ए ख्वाजा, चापरस्ती अज शब कदर निशानी, हर शब शब कदर अस्त अगर कदर बदानी। ए ख्वाजा, तू शब कदर की क्या निशानी पूछता है? अगर तू कदरदान है तो हर रात शब कदर है। दर हकीकत शेख सादी के ये छोटे छोटे वाकयात अपने अंदर इखलाकी तरबियत का बहुत बड़ा खजाना रखते हैं। हमें ये सबक मिलता है कि हम सबको गीबत जैसे गुनाह कबीरा और खुदा ताला की बेशुमार नेमतों की नाशुक्री से बचना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों की बातों पर अमल करना चाहिए। ये मशहूर बात है कि बुजुर्गों की मान कर चलने में कामयाबी है। दुनिया में हजारों मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने बुजुर्गों की बातों पर अमल किया, दोनों जहान की उन्हें सुरखरुई नसीब हुई। फिर आखिरी हिकायत से ये सबक मिलता है कि खुदा के बंदे वक्त को कीमती बनाते हैं, वो वक्त को जाया नहीं करते। हज़रत उमर फारूक ने रब ताला से दुआ मांगी थी कि खुदाया हमारे औकात को बाबरकत बना। जो हजरत तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं उनके लिए तो हर रात शब कदर है। एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उससे कहा, ए इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं, उन चीजों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें बड़ी ही काम में आने वाली नसीहतें करूंगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी ही करूंगी, जबकि दूसरी उस वक्त करूंगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फायदेमंद नसीहतें करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے مانس، تو نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤں بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے جو اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے مانس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چٹان بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو 20 نصیحتیں کی۔ پولیس والے کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا اور نہ دشمنی۔ اپنی بیوی کو یہ راز کبھی مت بتانا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اس شخص سے دور رہنا جو اونچے لہجے میں بات کرتا ہو۔ اپنے دکھوں کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرنا ورنہ وہ تم کو کمزور سمجھیں گے اور تم کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ جاہل جب تم سے بات کرے تو وہاں سے اتنی تیزی سے نکل جانا جتنی تیزی سے ایک بندوق سے گولی نکلتی ہے۔ اس شخص سے کبھی دوستی مت توڑنا جو ہر غلطی کے بعد تم سے معافی مانگے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے نہ دیکھنا۔ ماں باپ اگر 100 بار بھی غلط مشورہ دیں تو ان سے کبھی بھی زور سے بات مت کرنا۔ غریب لوگوں کو اپنا دوست بنانا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو تم سے تمہارے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھنا۔ کسی کی مجبوری کا کبھی غلط فائدہ مت اٹھانا۔ یاد رکھنا جو ایک بار دھوکہ دے اس پر دوبارہ کبھی بھی بھروسہ مت کرنا۔ اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھنا۔ پیٹ بھر کے کھانا کبھی مت کھانا۔ کسی فقیر اور مسکین سے کبھی بدسلوکی مت کرنا۔ رات کا کھانا کبھی دیر سے مت کھانا۔ اگر ایک طرف ہزاروں جھوٹے اور دوسری طرف ایک سچا ہو تو تم ہمیشہ سچے انسان کا ساتھ دینا۔ اے میرے فرزند، میرے مرنے کے بعد ان باتوں کو کبھی بھول مت جانا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔